انہم کانوا لا یرجون حساب، ایک بات وہ کہتے تھے کون پوچھ سکتا ہمیں، کون پوچھنے والا ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں یہ خناس سمایا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ انہوں نے یہاں انتظام کر رکھا ہوتا ہے، غلط نظام کے اندر یہ چیزیں یہ لوگ انتظام کر رکھتے ہیں اپنا۔ جس کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے اس کے لیے وہ انتظام کرنا کچھ مشکل نہیں کہ ہمیں کون پوچھ سکتا ہے۔ کہا یہ اس غام باطل میں گرفتار تھے کہ ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، اور اس لیے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، جو ان سے کہا جاتا تھا کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی، مسکرا دیتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہو صاحب، دن بدن پنپتی چلی جا رہی ہے صاحب۔ ان کی کیفیت یہ تھی۔ یہ ایک چیز ہے، یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے، جو انسان یہ سمجھے کہ مجھے کون پوچھ سکتا ہے، اور تمام حسنات کا سرچشمہ ہے یہ ایمان کے نہیں۔ اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو پھر بھی ایک دیکھنے والا ہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو پھر بھی ایک پوچھنے، اور کسی باہر سے دیکھنے والے اور پوچھنے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں بلکہ سوچتا ہوں، میری آرزوؤں تک بھی جتنی چیزیں ہیں وہ ایک نتیجہ مرتب کرتی ہیں، اور وہ میرے اندر نتائج جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اپنے وقت کے اوپر وہ باہر آئیں گے، جیسے وہ خون کا سرطان ساری عمر پتہ نہیں چلتا مریض کو، پتہ اس وقت تک چلتا ہے جب وہ لا علاج ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں جو انسان کے خون میں حلول کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا کہ مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور جو کچھ کہہ رہے ہو کہ مکافات عمل ہے، ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے، یہ سب غلط ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھ لیا ہم، اور وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ صاحب یہاں تو تم موج کرتے ہو، مرنے کے بعد یاد ہے آپ کو وہ آیت؟ وہ کہتا ہے کہ مولا کوئی بات نہیں، وہ بھی تمہیں ڈرنے کی بات ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے میں نے انتظام کر رکھا ہے کہ وہاں بھی ہم عیش کریں گے، ایک مسجد بنا دیں گے، ایک یتیم خانہ کھول دیں گے، لاکھوں کا خون چوسنے کے بعد اس میں سے چند قطرے جو ہیں زکوٰۃ کے طور پہ دے دیں گے، جنت میں گھر بن جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے انتظام کر رکھا ہے۔ یہ ہے جنہیں احساس نہیں ہوتا کہ واقعی ہر عمل کا ایک نتیجہ مرتب ہوگا۔ خود فریبی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، خدا فریبی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ وہاں بھی ہم عیش کریں۔ اور یہ ہے کسی واعظ سے واعظ سن دیکھیے، جب وہ بتائے گا کہ امیروں کی دولت جو ہے وہ اگر اس میں یہاں خرچ کریں، وہاں دیں، درگاہ میں دیں، دارالعلوم میں دیں، فلاں یتیم خانے میں دیں، وہ جتنے بھی اپنے انہوں نے کھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیتے چلے جائیں، وہ ایک ایک پیسے کے عوض میں ایک ایک جنت میں گھر کی اینٹ ان کے عوض لکھ دیتے ہیں، سب یہاں ہی انہوں نے پٹے کرا لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب خود فریبی ہے عزیزان من، باہر کے الفاظ میں تو خدا فریبی بھی ہے۔ یہ ساری چیز یہ ہے اس کی کہ مجھے اس کا حساب نہیں دینا کس کو، حالانکہ آگے ہی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ بھی کوئی کرتا ہے ہم اسے درج محفوظ کیے جاتے ہیں ایک اعمال نامہ کے اندر۔ یہی ساتھ ہی جا کہاں سکتا ہے، بھاگ کہاں سکتا ہے سب۔ اور اس لیے وہاں یہ کہا جائے گا وہی جو میں نے کہا تھا، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، اپنے کیے کا اب بدلہ چکھ، تو بہت بڑا معتبر صاحب عزت اور صاحب اقتدار بنا پھرتا تھا۔ یہاں ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، چکھو اپنے اعمال کے نتائج کا، بھگتو نتیجہ، جو کچھ چیخو چلاؤ اب تو سوائے اس کے کہ یہ عذاب زیادہ ہو، کچھ اور نہیں ہو سکتا۔